اسلام 1020 چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے۔ اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کا حال بیان کیا جاتا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب منافق ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ من الناس، اور کچھ لوگ، منافق کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ یعنی منافقین کی عزت کم اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، تو کچھ لوگ منی عارت سے ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہمیں انبیاء کرام اور بزرگان دین کا جب بھی ذکر کریں تو اچھے انداز میں اور ان کی شان کے حساب سے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقین کی ان کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے جاتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان
بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلا، نہ رسول اللہ علیہ السلام پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافق ایمان کے اندر ہو، یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفسی ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل و ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو آیات ہیں، یخادعون اللہ، مطلب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہ منافقین کی جو خصلت ہوتی ہے، مطلب کہ کچھ اور باہر سے کچھ، تو مطلب اس کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اعمال میں منافق ہوں گے، اپنی عادات میں منافق ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ مطلب ہم ایمان میں تو منافق نہیں ہوں گے، لیکن اگر اعمال میں بھی منافق ہوں گے تو یہ اعمال میں منافقت ہونا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے چلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار، یعنی حضور علیہ السلام سے جلنے والا دل کا بیمار ہوتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 درج ہیں کہ یعنی کہ منافقین کی جو بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے دل میں تکلیف ہے، اور ان کو مطلب اوپر اندر سے مطلب وہ کافر ہیں، اوپر سے مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ مطلب یہ مفسرین بتا رہے ہیں کہ وجوہات کیا تھی، مطلب یہ جو کیفیات تھی منافقین کی حالت تھی یہ کیا تھی، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقین کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا، کیونکہ رقبے اور علاقے بھی حضور علیہ السلام کے غلبہ میں آتے جا رہے تھے، تو منافقین جو ہے کیونکہ وہ قابض تھے، ان کی جگہیں تھی بڑی بڑی، تو وہ ان سے چھنتی جا رہی تھی۔ تو ایک جلنے کی وجہ، کڑنے کی وجہ جو ہے منافقین کی یہ بھی تھی، اور دوسری جو وجہ بیان کرتے ہیں کہ منافقین کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں میں مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو یہاں منافقین کے دلوں پر بھی مہر لگانے کی مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ مطلب جتنا وہ زیادہ حضور علیہ السلام سے مسلمانوں سے جلتے تھے، اللہ تعالیٰ مزید ان کے دل پر مہر کو پکا کرتا جاتا تھا، ان کو کچھ سمجھ بھی نہ آتا تھا، اور ان کی تمام عقل شعور سارا ختم ہو جاتا تھا۔ اور ایک اور وجہ مفسرین کرام بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوتا گیا، مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کفر
بڑھتا گیا، یعنی کہ منافقین کا کفر بھی بڑھتا گیا جیسے جیسے شرعی احکام، کیونکہ جب شرعی احکام آئیں گے ان پر مسلمان دل سے عمل کریں گے، اور منافقین جو ہوں گے ان کو دل سے عمل نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور تکلیف کا شکار وہ ہو جائیں گے۔ اور جیسے جب وحی کا نزول ہوگا مسلمانوں کو اس میں حمایت اور اللہ تعالیٰ کی مزید مدد اور بشارتیں آئیں گی تو وہ بھی منافقین پر بھاری ہوتی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ اصل میں تو منافقین دل سے تو ایمان نہیں لائے گے، ایمان لانے کے لیے ضروری ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخری والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام عقیدے جو ہیں تصدیق باللسان اور تصدیق زبان کے ذکر کے ساتھ دل کی تصدیق کے ساتھ جو ہے وہ کامل ہوتا ہے ایمان۔ تو وہ دل سے تو منافقین ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں فرمایا کہ ان کے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور ظاہر ایمان کرنے کی وجہ سے اور باطن میں کفر کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے شدید قسم کا منافقین کے لیے عذاب ہے، اور منافقین کو جہنم میں بالکل انتہائی نچلے درجے میں گہرائی میں عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اس پر دردناک عذاب کی وعید، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ مطلب جھوٹ کی برائی حدیثوں میں بیان ہو رہی ہے، کیونکہ منافقین جھوٹ ہی تو بول رہے تھے، بظاہر وہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم ایمان لے کر نہیں آئے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جھوٹ ہی بول رہے تھے، جھوٹ بولنے کی جو نحوست، جھوٹ بولنے کے جو نقصانات تھے وہ اس قدر منافقین کو حاصل ہوئے کہ وہ جہنم کی سب سے نچلی وادی میں اور سخت عذاب کا شکار ہوں گے اور سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس ویڈیو کو شیئر کر کے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز آپ کو